بہت بڑے عالم کی ہے، عطا اسکندری کی. اس کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے تھوڑا سا آتا. تنبیہ و اعلام، خبردار کرنا. جاننا چاہیے کہ تدبیر جو نفس سے پیدا ہوتی ہے، تدبیر نفس سے پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حجاب ہے. اور اگر نفس کی ہمسائیگی اور خطرہ سے قلب سالم و محفوظ ہے تو تدبیر کا اس میں گزر نہ ہونے پایا. میں نے اپنے شیخ ابوالعباس میسی سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا، اس میں اضطراب پیدا ہوا. پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا، زمین کانپنے لگی، پہاڑوں سے کو ٹھہرایا. اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والجبال ارسا. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا تو وہ مضطرب ہوا. اللہ نے نفس کو پیدا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. پورا ہوا. شیخ بس جس شخص کی عقل کامل، ہم لوگ بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اس کی ضرورت ہے، ضرورت تھی، رہے گی. اس کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ مضطرب ہی رہے گا، اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اسی اضطراب کو دور کرنے کے لیے مشائخ کے پاس جایا ہے، تاکہ جو قلب اضطراب میں ہے فرماتے ہیں پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. نور پر جس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے، مسبب الاسباب پر اس کو وثوق ہو جاتا ہے. یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی یہ کیفیت پیدا فرمائے. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے تب ہے. یہ دنیاوی عقل جو ہے کارآمد نہیں ہوگی. بہت بڑے عقل مند صاحب، لیکن حقیقت یہ سب ہے درمیان میں، جس کی ہوا بھی نہیں لگی. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سکون مطمئن. ہر بات آدمی کیا ہے، کوئی گیا میں سنا ایسی بات کہی جس سے حضرت کو اضطراب پیدا ہوا. فرمایا آنے سے پہلے کیوں گھبرا رہے ہو، ابھی اسی آ جائے تب اس پر گھبراہٹ کی بات بھی ہے. فرماتے ہیں پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. سب سکون پر اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. اللہ کا مطمئن. اللہ کے جانا ہے. موت تو دوست تک پہنچانے والا ہے. اور موت جسر یوسل الحبیب الحبیب. گھبرانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حال نصیب فرمائے.
جب عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے اور اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. مرتے ہوئے مسلم اب لقائے محبوب قریب ہے، سکون میں آ جاتا ہے. اللہ ہم لوگ سب کا حال بنائے. پر جس شخص کی عقل کامل، اللہ ہم لوگوں کے سب کو عقل بھی کامل دے، نور بھی کامل دے. اللہ تعالیٰ موت کا وقت قریب ہے کہ نہ ملنے سے غم بھی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا آخری وقت ایسے ہی گزرے، سکون نور. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، پر اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے، مطمئن. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اتنا شوق ہو جاتا ہے کہ یہاں کی پریشانیاں بھول جاتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو سب، چھوٹی کتاب ہے لیکن زندگی سے موت تک کچھ حالات بیان کر دیے. جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ حضرت کے سجاد ماشاء محمد احمد تو کسی کا خط آیا، اس میں اسی قسم کے حالات تھے، تو میں اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ موت ایسی حالت میں آئے. مجھے اب تک یاد ہے میں اسے محمد احمد میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی موت ایسی صورت میں آئے. بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے، عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو اس نعمت سے نواز دے. کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل، مازار کا اللہ بے عزیز. جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس وقت پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. حضرت نے کہا کسی نے کوئی بات کہی گھبرانے والی، میں خود حضرت ڈال کے کہا کیوں ایسی بات کرتے ہو، موتو قبل ان تموتو، کیوں گھبرا رہے ہو، موتو مرنے سے پہلے مرنا کیا حکمت میں نہ ہو. بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اللہ ایسے ہم سب کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے. اسی نور کے لیے بزرگوں کے پاس آدمی جاتا ہے، مطمئن بالقلب. جب وہ نور میں آتا ہے تو قلب کے بعد سے مطمئن ہو جاتا ہے. ہم سب کو بنا دے، ہم سب لوگ کا ایمان پر خاتمہ ہو، نور ایمان پر خاتمہ ہو. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے، مستقبل اللہ کہہ جا رہا ہے، دوست اپنے دوست کے پاس جا رہا ہے، پھر اضطراب کیسا. بس اس کا نفس اضطراب سے یعنی پریشانی سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وثوق ہو جاتا ہے. بس مطمئن نہ بن جاتا ہے، جا رہا ہے دوست کے جا رہا ہے، دوست اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہے، پھر اضطراب کیسا، پریشانی ہے. یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے.
اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. جو اللہ کا ہر چیز دوست میرا سن دے کو، ہر چیز دوست میرا سن دے. حضرت ایک دفعہ بہت ہی معلومات حاصل صاحب بہت ہی سست تھے. معلوم ہے کہ آخر وقت ہے، نہیں کہ ہم سب لوگ رونے لگے. اس کے بعد اچھے ہو گئے تو کہا جی جب تم لوگ رو رہے تھے تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرا آخر وقت ہے، لیکن میں نے اللہ سے کہا اللہ اور ہم کو مہلت دیجیے کہ ہم کام کر سکیں، تو مجھے مہلت دی گئی. ماشاء اللہ امام عمر صاحب ماشاء اللہ. بس مطمئنہ بن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم سب لوگوں کا یہ نفس کو ایسی بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اس میں نفس امارہ کو نہیں کہا گیا ہے. یا ایتھا النفس الامارہ لوامہ، یا ایتھا النفس اللوامہ. یہی نفس امارگی سے نکل کر کے لوامگی میں آتا ہے، یہی نفس لوامگی سے نکل کے مطمئنہ تک پہنچتا ہے. جب مطمئنہ تک پہنچتا ہے تب اس کو خطاب کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں. یا ایتھا النفس اللوامہ کہیں آیا ہے؟ ہمارا نہیں آیا ہے. یہی جو لوامگی زمین میں ہے لوامہ ہے، ہمارا ہے. زمین سے یہاں آ گیا کچھ اطمینان اور وہاں پہنچ گیا. اب کیا ہے؟ اللہ کے قریب اب اس سے ندا کی جائے گی. اب اس کو لائق ہے کہ وہ خطاب کیا جائے. جب تک امارہ ہے یا ایتھا النفس امارہ نہیں کہا جاتا. جب تک لوامہ ہے ملامت کرنے والا لوامہ نہیں. جب یہی نفس زمین سے اٹھ کے آسمان میں پہنچتا ہے تب کہا جاتا ہے یا اب آ جاؤ ہمارے دربار میں. بہت دنوں تک تم زمین میں تھے لیکن اب تمہاری حیثیت بہت بڑھ گئی. معلوم ہے کہ امارہ اور لوامہ یہ طریق ہے، اس طریق میں چل کر کے تب مطمئنہ تک پہنچتا ہے آدمی. یہاں پڑا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہاں آ جائیے، کہا جاتا ہے. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے، مطلب یہ چیزیں اور کہیں ملے گی؟ ساری دنیا ڈھونڈائی ملے گی. یہ ترجمہ بہت بڑے آدمی کا ہے، ابن عطا اسکندری. مکے میں حضرت حاجی صاحب بھی تھے، وہاں تھانوی بھی تھے. حضرت حاجی صاحب نے عربی کتاب تھی، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. مجھے یاد ہے زیادہ مضمون میں نے اتنا تو وہیں پڑھا، کتاب دیا تھا مجھے. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. حضرت علی لکھتے ہیں شیخ کا چونکہ حکم تھا، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا مگر شیخ کا حکم تھا. مگر شیخ کا حکم بھی حکم ہوتا ہی نہیں، شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے میں بیٹھ گیا اس وقت اور ترجمہ کیا. تھوڑا تھوڑا لکھتا اور شیخ کو دکھلاتا جاتا تھا. ایسا ترجمہ ہے کہ خود دیوبند کے سب سے بڑے وسیع وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی کر سکتے تھے. تو 3 کتابوں کا مجموعہ ہے یہ شیخ ابن عطا اسکندری، اس کے علماء تھانوی سے پہلے حضرت حاجی صاحب، سب مجموعہ ہے کہ نہیں؟ بھائی کسی نے ترجمہ کیا ہے، کسی نے کہا ہے، کسی نے کچھ کیا. کتاب اسی طرح جب نفس کو اللہ نے پیدا کیا تو مضطرب ہوا، گھبرایا، اس میں اضطراب پیدا ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا اس میں اضطراب تھا، پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا
वल्जिबाल अरसा। इसी तरह जब नफ्स को पैदा किया वो भी मुस्तरिब हुआ, घबरा गई, क्या कहाँ पैदा होगी, क्या होगा, घबरा गया। तो उसको जबाल अक्ल से ठहराया, क्यों घबराते हो। शेख अब्बास पर जिस शख्स की अक्ल कामिल, जिस शख्स की अक्ल कामिल और नूर वसी होता है, उसमें परवरदिगार की जानिब से सुकून नाज़िल होता है। अल्लाह हम लोगों के नफ्स को जिस शख्स की अक्ल कामिल और नूर वसी होता है, उसमें परवरदिगार की जानिब से सुकून नाज़िल होता है, पर उसका नफ्स इज़्तिराब से साकिन हो जाता है। अल्लाह ताला मुस्तरिब होता है पहले, जब अल्लाह ताला उसके इज़्तिराब को देखते हैं, सुकून देते हैं। लिखा है, बहुत लिखा है, जब मुस्तरिब अपने को झुका देता है, जमीन पर ले आता है, तो अल्लाह ताला इसको ऊंचा करता है। इतने आया बहुत। पर जिस शख्स की अक्ल कामिल, अब तो उसको पागल कहते हैं इस जमाने में बहुत, पर जिस शख्स की अक्ल कामिल और नूर वसी होता है, उसमें परवरदिगार की जानिब से सुकून नाज़िल होता है, पर उसका नफ्स इस तरह से साकिन हो जाता है। जो मुस्तरिब होता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे घबराओ नहीं, और मुसब्बिबुल अस्बाब पर सुख होता है, बस वो नफ्स मुतमईन हो जाता है, यानी अहकाम इलाहिया के रूबरू दब जाता है। ये मार्फत जब होती है तो ये कैफियत पैदा होती है, तो अल्लाह ताला इत्मीनान देते हैं, उसको ठहर जाता है, मुतमईन हो जाता है नफ्स, ठहर जाता है, उसकी कज़ा के आगे साबित रहता है, जो अल्लाह हर जो मर्जी है खुदा वो हमारी मर्जी। पर मुतमईन न बन जाता। पहले क्या है, हमारा होता है नीचे, फिर उसके बाद तरक्की करके लवामा होता है, फिर वह मुतमईन न हो जाता। तो इसको करने की जरूरत है, जानते भी नहीं, मालूम भी नहीं क्या करना है। बस उसका नफ्स इस तरह से साकिन हो जाता है, और मुसब्बिबुल अस्बाब पर वो सुख होता है, पर मुतमईन न बन जाता। तरतीब से चलता है, पहले जमीन में हो, आया आया आया, अब आ जाए यहाँ पर। अब तक तुम इस लायक नहीं थे कि यहाँ आते, और तुम इस लायक नहीं कि तुमको खिताब किया जाता, अब तुम इस लायक हो गए कि कहा जाए या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिका रादियतन मर्दिया। पहले जमीन रहो तब कहा जाएगा कल जब यहाँ आ जाइए, और जो पहले से यहाँ बैठे कहा जाएगा आइए। पर जिस शख्स की अक्ल कामिल इनको अब सबसे बेवकूफ कामिल कहते हैं, उसकी तो अक्ल कामिल हुई है, आप उसको बेवकूफ कह रहे हैं। वो अपने खुदा की तरफ जा रहा है, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने जमीन को पानी पर पैदा किया, उसमें इस्तिराब आया, पहाड़ों से उसको ठहराया, जमीन के इस्तिराब को पहाड़ों से, और अपने कलाम पाक में शायर फरमाया वल्जिबाल अरसा। इसी तरह जब नफ्स को पैदा किया तो मुस्तरिब हुआ, नफ्स को पैदा नहीं की मुस्तरिब, तो उसको जिबाल अक्ल से ठहराया, मुस्तरिब मत हो। पूरा हुआ कलाम शेख अबुल अब्बास का। पर जिस शख्स की अक्ल कामिल और नूर वसी होता है, उस पर परवरदिगार की जाने से सुकून नाज़िल होता है, मुतमईन। हज़रत थानवी से मैंने खुद सुना, हज़रत थानवी से किसी ने जाकर कहा,
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کیا حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈانٹ دیا ان کو، کیوں منہ تو قبر تھا منہ تو آئے گئے دیکھا جائے کیوں ڈرواتے پہلے ہی سے. بس اس کا نفس اس طرح سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وثوق ہو جاتا ہے اللہ ہے ہمارے ساتھ. کتاب میں نکالی میں نے سب سے خاطر میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور ٹہنی پہ اپنی تلوار ڈال دیا تھا. ایک کافر آیا، ٹہنی تلوار لے لیا ہاتھ میں، کہا میں امناؤں کا. حضور سے کہا اب تم کو کون بچائے گا؟ حضور نے ایسا کہا اللہ. اس انداز سے اللہ کہا تلوار لیے تھا گر گیا ہے نہیں قرات العشر میں علی میں نگر گیا گر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھ میں تلوار لے لیا کہا کہ میں امناؤں کو منی، بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ کہا بہترین بچانے والے ہو جائے. چھوڑ دیا ہے اللہ بچانے والا، میں امناؤں کو. پر جس شخص کی عقل کامل، جو سب کو سب سے بیوقوف جن لوگ کہا جاتا ہے، ان کی عقل کامل ہوتی ہے تو وہ درجے پہنچتے ہیں. پر جس شخص کی عقل کامل ہے کہ پوری تفصیل پوری دنیا کی ہے، پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، پر اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن، میں امناؤں کو منی. کافی نے کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ. اس انداز سے کہا کہ تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے. قاتل العشر میں گئی اسی میں جائے اس پر سکون ہے، پر اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وثوق ہو جاتا ہے اللہ بچانے والا ہے. اچھا اس کے ہاتھ سے تلوار گری حضور بچے، بس مطمئنہ بن جاتا ہے. پہلے ہی نہیں مطمئنہ بنتا، اس کے لیے کوشش کی جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ دفعے کا واقعہ کوئی ہے، بہت ابرار صاحب نے کوئی کہا تھا، سب لوگ بہت گھبرا گئے تھے. سب مختصر یہ آئے بگڑ گئے، کہا آپ رہتے ہیں جلدی گھبرا گئے کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف رجوع ہے بڑے انداز سے پورا لفظ یاد نہیں ہے. وہاں ابرار صاحب نے اس وقت اس طرح بھی کوئی کیفیت تھی ہم سب پر، کہا اللہ پر بھروسہ ہے. یہی تو وقت تھا اللہ پر بھروسہ کرنے کا. پر جس شخص کی عقل کامل جنہوں کی عقل کامل ہے انہیں لوگ سب سے زیادہ بیوقوف کہا جاتا ہے اس زمانے میں. بس اس کا پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، مطمئن. حضرت تھانوی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے حضرت سنا تو کسی نے آ کے کوئی گھبرانے والی بات کہا حضرت تھانوی سے، وہ ڈال دیا، ہٹو موتو قبرن تموتو، مرنے پہلے کیوں مر جائے، آئے گا دیکھا جائے گا. یہ ہم نے خود ماشاء اللہ صاحب سے حضرت تھانوی کہا. اسے حالات آتے تھے، یہاں تک لوگوں نے کہا تھا کہ خانقاہ میں آ کے قتل کریں گے آپ کو، یہاں تک کہا تھا حضرت. مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا حضرت فلاں لے کے تلوار، کہا ہٹو موتو قبرن تموتو، آئے گا دیکھا جائے گا. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے، گھبراہٹ نہیں، اور مسبب الاسباب پر وثوق ہو جاتا ہے اللہ. بس مطمئنہ بن جاتا ہے. کہا امارہ تھا، پھر لواما ہوا، پھر وہ مطمئنہ ہوا. بس احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے مطمئن. احکام الہیہ کے سامنے
بس احکام الہیہ کے نفس اضطراب سے سخت نفس پہلے تو اضطراب آیا گھبراہٹ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب کو وصف کرتا ہے اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تھا کسی نے آ کے کہا کوئی بات گھبرانے والی اور کہا منہ تو قبل انت منہ تو مرنے سے پہلے کیوں مت ہٹو جو آئے گا دیکھیں گے حضرت میں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے تا قضا یہی ہے تو ہو کر رہے گی، مطمئن رہو، گھبرانے کیا بات ہے۔ تائید خداوندی، اللہ ہم لوگ کا سب کا حال ہے بڑا تائید خداوندی، میں زیادہ مستحق ہوں، اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تائید خداوندی اور انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تائید خداوندی اور انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ تدبیر اور مقابل تقدیر، تدبیر اور مقابل تقدیر سے برطرف ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، ہر چیز دوست میرے سرنے کو اللہ کے یہی مرضی ہم راضی ہیں، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کفایت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا کفایت نہیں کرتا ہے؟ اللہ جب دیکھ رہا ہے کہ اس کے عاشق پر یوں بلائیں آ رہی ہیں تو کیا اللہ کفایت نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا کفایت نہیں کرے گا؟ تیرا رب کہ وہ ہر شخص پر حاضر و ناظر ہے، بجرم عشق تو امی کو شندگاہ غائل، بجرم عشق تو امی کو شندگاہ غائل، تو نیز برسر باما حضرت تماشا ہے۔ آپ کے جرم عشق میں ہی ہم کو لوگ ستا رہے ہیں، آپ بھی ذرا کوٹھے پہ آئیے دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بجرم عشق تو امی کو شندگاہ غائل، تو نیز برسر برا عجب تماشا ہے۔ آپ بھی آئیے چھت پہ دیکھیے کہ آپ ہے نہیں بولتے۔ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا کفایت نہیں کرے گا اس کے عاشق کے ساتھ جو معاملہ ہوگا۔ تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر بنا دے، پھر نفس اس قابل ہے، بس وہ نفس جسے اپنے کو سپرد کر دیا وہ اس لائق ہے کہ اس کو کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اپنے کو وہ پیش کرتا ہے تو اللہ پھر اس طرح بلاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الامارہ نہیں، لوامہ نہیں، اب تمہارا قلب مطمئن ہو گیا۔ مطمئن کی معنی آتے ہیں نشیب زمین، جو نشیب زمین پہ رہے گا اسی کو کہے گا اوپر ہو، اور پہلے سے وہاں بیٹھا تو یہاں کا بیٹھائے گا اس کو۔ نشیب زمین یہاں کے بیٹھا، یہاں لوگ بیٹھ جاتے کہا جاتا ہے ارے آپ اس پر آ جائیے، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ جو وہاں بیٹھ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی ہے، جو اپنی نیچی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو اللہ اونچی جگہ کو بلاتا ہے۔ یعنی یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کیا کہ تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ حال ہو جائے ہمارا۔ اس سالوں سے کتاب ختم ہی نہیں ہو رہی، مجھے کتاب ملی تھی وہیں مکہ معظمہ وہیں ملی تھی، مجھے کیا نام ان کو کر دیا تھا۔ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا کفایت نہیں کرتا۔ خیر تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے، پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے اس کو یوں خطاب کیا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس نے اپنے کو نشیب زمین کر کے پیش کیا ہے تو اللہ نے کہا اب بلند ہو جاؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. اللہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ ندا سنا دینا. بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میرے جنت میں. اس آیت میں ایسے نفس کی بڑی تعریف خصوصیتیں آئی ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اپنے کو زمین پہ ڈالے ہوئے ہو، اب یہاں تمہاری جگہ نہیں، آؤ جنت میں چلو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اب یہ سب چیزیں ہیں مجھے کس کو قدر ہے؟ لاہی علوم جو ہے صحیح وہ اس کو اس تک کو نہیں معلوم ہے. یہ تو بات نہیں کہ یہ غلط چیزیں بہت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہوگا لوگوں کے لیے. مکے میں کہا تو حضرت تھانوی نے روزانہ ترجمہ کیا، دکھلایا، لکھا. اتنا عمدہ ترجمہ ہے کہ بعض لوگ لے گئے، کہا سمجھ میں نہیں آتا. خود دیوبند کے سب سے بڑے ادیب انہوں نے کہا کہ اشرف علی نے ایسا ترجمہ کیا کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ. تو میں طلبا سے کہتا ہوں ترجمہ بھی کوئی چیز ہے، ترجمہ بھی سیکھو. کہتا ہوں نہیں، بڑے مدرسوں میں جا کہتا ہوں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں ہر آدمی کا ترجمہ معتبر بھی نہیں ہوتا. پھر ایسا علم حاصل کرو کہ ایسی کتابوں کا ترجمہ بلا تکلف. حضرت عائشہ نے مکہ معظمہ میں کہا وہاں تھانوی سے، وہاں بہت سے علماء رہے ہوں گے لیکن سمجھے وہاں تھانوی کا ترجمہ کر لیں گے. کیا ترجمہ ناپائے تھے کوئی جانتا نہیں. مولوی لوگ جو حضرت تھانوی کے وہ بھی زیادہ اس کتاب کو نہیں جانتے. اب میں تو سالوں سنا رہا ہوں اس کو کہیں سے کہیں سے. بس کرتا ہوں میں. اس سے کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک. بہت زمین میں رہ چکے اب آسمان پاؤ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بہت زمین میں رہ سکے، اپنے کو جھکائے رکھا. اب تمہارا مقام زمین نہیں آسمان ہے. آسمان پاؤ، ہمارے دربار میں آؤ. اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کے جائے نہیں. یا یہ تو ہے نفس الامارہ نہیں کہا، نفس وہ بھی ہے لیکن امارہ ہے. لوامہ بھی نفس ہے لیکن لوامہ ہے. یہ اس نے اپنے کو مٹا کر کے زمین سے آسمان تک لے گیا تو کہا آؤ ہماری جنت میں. سب چیزیں سننے کی لائق ہے کہ نہیں؟ خالی تحقیق بے تحقیق یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو ایک چیز ہے. صاف کہہ رہا ہوں، جس اللہ نے پیدا کیا ہم کو، اپنے علوم دیے، مقامات دیے، اس کی کوئی نہیں قدر. یہاں سے پڑھ گیا اس درجے پہنچ گیا، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی ٹھیک کرنا سمجھنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگا کہ یہ چیزیں بھی حاصل ہو. اپنے لڑکوں کو متوجہ کرو، اپنے مریدین کو متوجہ کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مقامات سے بھی بہرور فرمائے. ارجعی لوٹو، کہتے ارجعی سب سے نہیں کہا جائے گا، جو اس مقام پر پہنچے گا اس کو کہا جائے گا آؤ. اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ لوامہ کو خطاب نہیں کیا جائے گا. وہ بھی نفس ہے لیکن یا ایھا لوامہ نہیں کہا جائے گا. امارہ کو بلایا نہیں جائے گا. یہی نفس امارہ لوامہ والا جب اس مقام تک پہنچے گا تو کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، جس نے اپنے کو زمین پر پیش کیا، ہم تم کو آسمان پر بلا رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب پیر نہیں پھیلاتے. لوگوں نے کہا کہ حضرت پیر ہی نہیں پھیلاتے. کہا اپنے مولا کے سامنے پیر پھیلاتا ہے.
جس نے زندگی میں پیر نہیں پھیلایا خدا کی طرف، تو خدا کی عزت اس کی ہوگی کہ نہیں؟ اس نے ادب کیا تو اللہ نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اوصاف حمیدہ سے متصف فرمائے، اپنی طلب عطا فرمائے، اپنے قرب و قبول سے نوازے، اسی زمانے میں، اسی دنیا میں، اسی میں حاصل کی جاتی ہے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو اس سے ہی سے وافر عطا فرمائے۔ سب دنیا ہی کی نعمت نہیں، ایک سے ایک درجات ہیں، پڑھائی کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ بھی تو ایک کوئی چیز ہے جس میں ترقی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مقامات عالیہ تک پہنچائے، اس کی طلب عطا فرمائے، اور ہم کو نوازے، اپنے دربار میں نوازے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، اور اپنے نفس کو، ہمارے نفس کو اور مارگی سے نکال کر کے لغوامگی اور لغوامگی سے کر کے مطمئنہ تک پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔